یہ جو اینڈ ٹائم میں جو جنگیں ہوں گی وہ اس دریائے نیل کے ارد گرد ہوں گی. جیسے فرات کے اوپر میں نے جو ہے رسالت مآب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سونے کا پہاڑ نکلے گا. یہ آرماگیڈون سے پہلے کی بات ہے. آرماگیڈون سے پہلے کی بات ہے. آرماگیڈون کے بعد کی بات وہ ہے کہ دنیا پہلے جم جائے گی اور پھر جل جائے گی. وہ آرماگیڈون سے بعد کی بات ہے. وہ اس وقت کی بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بوڑھے ہوں گے اور پھر وہ دنیا سے پردہ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جو ہے وہ آئس ایج آئے گی. صحیح. وہ آئس ایج جو ہے نا وہ آئس ایج کیا ہے یہ بھی ضرور آپ سے سمجھیں گے. آئس ایج کے اوپر پھر کسی وقت بات کر لیں گے. ایک آئس ایج کمنگ، آئس ایج آ رہی ہے اور یہ کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے. یہ سمجھ لیں کہ 100 سال. اس کے بعد دنیا میں شاید کم لوگ بچیں گے. یہ وہی ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا اور وہ لوگ کہ جن کے اندر ایمان کی رتی بھی ہوگی وہ ٹھنڈی ہوا ان کو موت دے دے گی اور وہ آسانی سے اللہ کے پاس چلے جائیں گے اور دنیا میں صرف برائی بچے گی. اسی حدیث کے ضمن میں پھر کبھی زندگی رہی تو آپ کو بنکر لائف کا ذکر کروں گا کہ بنکر لائف کا ذکر بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے. کتاب الفتن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ لوگ زمین کے نیچے پناہ گاہیں بنا کے رہیں گے اور وہ دنیا کے جو ہے وہ بدترین لوگ ہوں گے. صحیح. یعنی جو اوپر ہوں گے ان کی تو جان چلی جائے گی وہ آسانی سے، جو نیچے رہ جائیں گے. تو اللہ کہتا ہے نا کہ اس کو دنیا میں صرف برائی بچے گی تو وہ جو بچے گی وہ پھر دنیا میں تباہی پھیلے گی. خیر کم ٹو دا پوائنٹ، یہ پھر کسی اور طرف چلی جائے گی بات. نیل ایک اسٹریٹجک ویپن کے طور پہ یوز ہوگا ایسکٹالوجی میں، آخری وقت کی لڑائیوں میں، جو کہ زیادہ دور نہیں ہے. اب یعنی ہم کہیں گے جی 200 سال 300 سال، نو سر، 2 ڈیکیڈ یا 1 ڈیکیڈ بھی نہیں. Oh my God. اتنا ہی ٹائم ہے، اس سے زیادہ نہیں. 2 ڈیکیڈ بہت زیادہ ہوں گی لیکن 1 ڈیکیڈ سے بھی کم کا عرصہ ہے. 5 سال یا 3 سال 5 سال کے بعد کوئی انٹرنیشنل وار جو ہے نا، ورلڈ وار تو شروع ہو رہی ہے، وہ شاید 2026 میں شروع ہو جائے جس کے چانسز بہت ہیں. انٹرنیشنل ورلڈ وار شروع ہو رہی ہے اور یہ آگے رہے گی اور پھر اس میں ایٹم بم چلیں گے اور اس کا مین تنازعہ واٹر ریزروائرز ہوں گے، ڈیم اڑانے کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے. تو پھر وہ چیزیں جو ہے نا وہ معیشت ٹوٹے گی، سیلاب آئیں گے، انفراسٹرکچر ہوں گے. تلواروں سے اب جنگ نہیں ہونی، اب سپلائی لائن کی جنگ ہے. یعنی اب ہتھیار ماڈرن ہتھیار ہے. میں ایک دفعہ پہلے بھی، آج سے بہت سال پہلے جب کرونا کی بات کر رہا تھا تو میں نے اس سے 1 سال پہلے کی ویڈیو میرے چینل کے اوپر شاید موجود ہو، کئی جگہ کی تھی کہ دنیا میں اب وہ ہتھیار استعمال ہوں گے جو لوگوں نے اب تک استعمال نہیں کیے. کرونا ان میں سے ایک بایولوجیکل ویپن تھا. اس کے بعد اور بہت سی چیزیں تھیں. اور ایک اور حدیث جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا دنیا کی آبادی جب 7 کے عدد پہ ہوگی، 7 لاکھ 7 کروڑ 7 ارب، تو دنیا میں جو ہے وہ ہر 5 میں سے 2 یا جنگوں سے یا بیماریوں سے مارے جائیں گے. 7 ارب سے زیادہ آبادی ہوئی تھی، کرونا آ گیا تھا. اب دوبارہ 7 ارب سے اوپر جا رہی ہے. گیٹ ریڈی. میں ڈرا نہیں رہا ہوں لیکن اس وقت جو چیزیں ہیں، اب اسٹریٹجک کنٹرول یہ ہے کہ ڈیموں کا کنٹرول، پانی کا بہاؤ اور پانی کی ریلیز ٹائمنگ، یہ بہت میٹر کرتی ہے. اور یہ ساری کی ساری سیاست انٹرنیشنل انہی کے اوپر ہے. یہی وجہ ہے کہ مصر نے ایتھوپیا اور سوڈان کو فوجی کارروائیوں کی دھمکیاں دی ہیں. انٹرنیشنل طاقتیں اس میں ملوث ہیں، خاموشی سے مداخلت کر رہی ہیں، لیکن یہ ایک دم سے یہ سارا ویل اترے گا اور سارا کچھ سامنے آ جائے گا. افریقہ مستقبل کا سینسٹیو خطہ ہے. عرب جو ہے وہ مستقبل کا سینسٹیو ترین خطہ ہے. اس کے علاوہ یورپ مستقبل کا سینسٹیو خطہ ہے. یہ سارے علاقے، یعنی آپ کو یہ یوکرین کی وار یورپ کے دروازے پہ لڑی جا رہی ہے نا، تو ہو سکتا ہے یہ جنگ یورپ کے اندر گھس جائے. پھر ایک اور حدیث ہے یہیں پہ جس کا میں ذکر کر کے آگے بڑھوں گا. خراسان کے حوالے سے بہت ساری حدیث ہیں. خراسان کے قریب ایک بڑے ملک کا مسلمانوں کی مدد کرنے کا اشارہ بھی ملتا ہے. تو خراسان صرف یہ جو ہے ایران کا تو ایک صوبہ ہے خراسان میں، صرف افغانستان خراسان ہے. اور جیہوں سیہوں سے پہلے کا جتنا رشین ٹیریٹری ہے وہ بھی خراسان کا حصہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے.
تو یہوں سے پہلے کا اگر علاقہ دیکھیں تو اس کے بعد سب سے بڑا ملک کون سا بنتا ہے؟ رشیا. اور حدیث کہتی ہے کہ وہاں پہ بڑا ملک مسلمانوں کی مدد کرے گا. تو رشیا کا کردار آخری جنگوں میں اب مت بھولیے گا. صحیح. یہ دریا ہتھیار بنائیں گے اور بغیر گولی چلائے دنیا کی اکانومی پہ قبضہ ہوگا، اور مستقبل کی جو وارز ہیں وہ واٹر وارز ہیں. اور یہ حقیقی خطرہ، I'm not giving you the false جو ہے وہ فوٹیج، Predictions. کوئی فالس فوٹیج نہیں دے رہا ہوں. بالکل مجھے نظر آ رہا ہے تیل والی جنگیں اب ختم ہو رہی ہیں کچھ اور عرصے کے بعد، یہ وہ جنگیں ختم. پانی بہت اہم ہے، یہ نظریہ نہیں. دیز آر دا پالیسیز. فوجی اسٹریٹجی ہو، UN ہو، یہ سارا. آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، آبادی کو کھلانا کہاں سے ہے؟ ایگریکلچر ہوگی تو کھلائیں گے. ایگریکلچر بند ہو رہی ہے، بارشیں کم ہو رہی ہیں، کاربن پرنٹس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اوزون لیئر خطرناک حد تک خراب ہو گئی ہے، UV لیئرز نیچے آ رہی ہیں، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، دریاؤں میں اور مسئلے ہو گئے ہیں. تو پھر افریقہ اور عرب کا جو تنازع ہے نا، جس کو آخری دور میں کہا گیا افریقہ اور عرب کا تنازع، اس میں سب سے اہم رول نائل، ریور نائل، دریائے نیل. اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، یہی ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ تنازع ریور نائل کے اوپر بگڑتا ہے تو یہ انٹرنیشنل بحران کی طرف جائے گا، یہ انٹرنیشنل جنگ کی طرف جائے گا. اب ذرا ایسکٹالوجی کو دیکھیں، یہ جتنی میں نے چیزیں بتائی ہیں اس کو اگر دیکھیں تو ایک تو نیل کا تعلق ہے فطرت الہیہ سے، دوسرا نیل کا تعلق ہے، اس کا اسپرچول کانٹیکٹ ہے کہ یہ کوئی کسی پورٹل کے ذریعے دنیا میں آتا ہے، کیونکہ ان دریاؤں کا آغاز کہاں سے ہے سمجھ ہی نہیں آتا. انسان نے اس کو طاقت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، عدل کی جگہ کنٹرول آ گیا ہے. انسان جو ہے وہ اللہ کی قربت کی بجائے جو ہے وہ چیزیں کر رہا ہے، یعنی ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو یہی وہ مرحلہ ہے نا جب قدرت کی نعمتیں عذاب بن جاتی ہیں، جیسے فرعون پہ بنی تھی. بالکل فرعون نے غرور کیا تھا، تو آج ہم بحیثیت قوم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غرور کر رہے ہیں. تو اللہ کو غرور ناپسند ہے. undoubtedly. تو وہ صرف اتنا ہی ہے، ابا واستکبر، جب اس نے غرور کیا، کسی نے بھی غرور کیا، اللہ اس کا سارا نیچا کر دیتا ہے. آج پانی زندگی نہیں ہے، آج پانی ہتھیار ہے. آج پانی جو ہے وہ قوموں کا مستقبل ہے. آج پانی صرف ریسورس نہیں ہے، آج پانی جو ہے نا وہ گن. تو آسمانی پیشین گوئیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر یہ سوچئے گا ضرور اس کے اوپر کہ اگر نیل ایک بار اور پھر دوسری بار تیسری بار نیل کا پانی عذاب بن سکتا ہے، اب کیوں نہیں بنے گا؟ وہ تو نبیوں کا دور تھا، کوئی شک وہ نہیں. تو اس وقت پاکیزہ ترین لوگ دنیا پہ موجود تھے. ہم ہیں وہ پاکیزہ لوگ، ہم ہیں وہ متقی پرہیزگار لوگ، ہم ہیں کوئی ایسے لوگ جو اللہ سے بہت ڈیپلی جڑے ہوئے ہوں. تو اللہ نے ان لوگوں کے چاہنے والوں پہ بھی جو ہے وہ فطرت کے دروازے کو نہیں بدلا، تو ہم پہ کیوں کرے گا؟ یہی وہ وقت ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا. میں بار بار جب یہ ایسکٹالوجی کی بات کرتا ہوں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ڈرانا ہے، میں ایسکٹالوجی کی بات کرتا ہوں کہ دس از دا ہائی ٹائم ٹو گیٹ نیئر ٹو دا گاڈ. اس وقت اگر آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکے، اس وقت اپنی اولاد کو اپنا عقیدہ ٹرانسفر کر کے نہیں گئے، تباہی ہو جائے گی. میں بار بار کہتا ہوں کہ اگلی جنریشن میں دین آدھا ہو جائے گا اور اس سے اگلی جنریشن میں ختم ہو جائے گا. یہ وہی وقت ہے، وی آر آن دا ایج. اس سے آگے کھائی ہے اور ہم اس میں گر جائیں گے.